یہ جو مسلم معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یا تو درس میں بیٹھتے ہیں یا پھر باتیں کرتے ہوئے باہر بیٹھتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ قیام اللیل تک انتظار کریں، جگا کے رکھیں اپنے آپ کو، اس کے لیے باہر لوگوں سے بات کریں گے، کچھ کھانے پینے میں وقت لگائیں گے، باہر چائے نوشی میں وقت لگائیں گے، مطلب کہیں نہ کہیں ٹہل کر کے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے کہ قیام اللیل کے لیے ہم کو بیدار رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد قیام اللیل کے بعد پھر اپنے آپ کو مطلب کہیں نہ کہیں مشغول رکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب اب ہم کو فجر کی نماز پڑھنی، اس لیے کہ اب وہ طاقت نہیں، وہ چستی نہیں ہے جو ہم کو پہلے پہر میں تھی۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں ان ساری نصوص کی روشنی میں۔ آپ دیکھو کہ بندہ مومن کا قیام اللیل میں جو اجر و ثواب ہے، بندہ مومن اگر سوتا ہے اس نقطہ نظر سے کہ میرے بدن کا جو حق ہے، میرے بدن کا حصہ ہے اور میری ضرورت ہے، اور اس آرام کو بھی میں اللہ کی عبادت کے لیے لگاؤں گا، تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھو نا اس حدیث کو سامنے رکھیے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب المغازی میں لائے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا نا اپنے، تو یمن کے دو بڑے بڑے حصے، حالانکہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں آپ نے یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جو ترجمہ حیات ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یمن کو 5 حصوں میں آپ نے بانٹ دیا تھا، کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ صحابی کو بطور گورنر بھیجا آپ نے۔ 2 بڑے حصے تھے، ایک طرف معاذ بن جبل، ایک طرف ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں کا معاملہ ایسا تھا کہ جو ہے مطلب کبھی یہ مطلب دورہ کرتے ہوئے اس علاقے میں چلے جا رہے ہیں، کبھی یہ دورہ کرتے ہوئے اس علاقے میں چلے جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو جا رہی ہیں، یہ سب معاملہ تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے مطلب اس علاقے میں گئے جہاں ابو موسیٰ الاشعری رہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بہت ساری باتیں ہیں اس حدیث کے اندر، میرے موضوع سے بہت ساری باتیں خارج ہیں، میں اصل بات سمجھا رہا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف تقرأ القرآن، تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتفوقہ تفوقا، کہا کہ میں وقت کے حساب سے مطلب آدھا گھنٹہ پڑھا، پھر ایک آدھا گھنٹہ چھوڑ دیا، پھر آدھا گھنٹہ پڑھا، پھر یہ میرا حساب کتاب رہتا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل سے پوچھا وکیف تقرأ انت یا معاذ، ایسے پوچھا، وکیف تقرأ انت یا معاذ، کہا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، آپ بتائیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنا طریقہ کار جو بتایا ہے واقعتاً قابل غور ہے، فی الحال ہماری اپنی جو زندگی ہے اس میں ایک طرح سے توازن پیدا کرنے کے لیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انا مؤول اللیل، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں رات کے پہلے حصے میں تو آرام کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں میں، وَأَقُمْ حَتَّى قَضَيْتُ جُزْءِي مِنَ النَّوْمِ، یعنی رات کا جو ایک حصہ میں سونے میں لگایا ہوں اس سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر بیدار ہوتا ہوں، پھر میں جو ہے مطلب قیام اللیل کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي، اللہ رب العالمین نے میرے لیے جو مقدر لکھ رکھے ہیں میں اتنا حصہ قرآن کا پڑھتا ہوں۔ یہ میرا جو معاملہ ہے، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں بیدار ہو کر کے پھر کچھ پڑھ بھی لیتا ہوں۔ کہا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جو ہے مطلب اپنا نقطہ نظر بتایا، کہا کہ جو ہے احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جس طرح سے قیام اللیل کرتے ہوئے میں احتساباً قیام اللیل کرتا ہوں، اللہ سے اجر کی امید، اللہ سے اجر لینے کے لیے میں قیام اللیل کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں تو احتساباً سوتا ہوں کہ اجر کی امید سے سوتا ہوں، کہ میں تھک چکا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، آرام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیدار ہو کر کے مزید میں کچھ کام کروں۔ یہ بہت اہم چیز، آپ دیکھو نا رات میں جو سونے کا جو انداز ہے جو شرعی نقطہ نظر سے، یا دن میں مطلب جو یعنی قیلولہ جو شرعی نقطہ نظر سے جو چیز ثابت شدہ امر ہے، اسی لیے کہ ایک بندہ جو ہے مطلب اس کے اندر ایک چاشنی رہے اس کے دنیاوی کام کاج میں بھی اور عبادتوں میں بھی، اس میں کسی طرح کا مطلب کہیں کمزوری نہ ہے، اپنے آپ کو وہ وہ اپنے آپ کو مطلب بوجھ نہ سمجھ لے کسی عبادت کو انجام دیتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مطلب یہ نظام رکھی ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو احادیث ہم نے سنائے ہیں، ان احادیث کو سنانے کا یہی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا مکمل لحاظ کرے، کہ اپنے آپ کو مطلب اپنی اس کی جو طاقت ہے وہ جمع کر کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ طاقت غلط چیزوں میں مطلب استعمال ہو، غیر ضروری چیزوں میں استعمال ہو، محض بات چیت میں، محض چلنے پھرنے میں، محض کسی اور دیگر امور میں، پھر عبادتوں میں ہماری وہ طاقت نہ لگے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عبادتوں میں تو لگ ہی رہی ہے طاقت لیکن ابتدائی حصہ میں بڑی چستی ہے، دھیرے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو راتیں ہیں اس سلسلے
معاشرے میں فرد بہتر جانتا ہے. جب میں معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں 11 بجے قیام اللیل ہے، 12 بجے ہے، کسی مسجد میں 1 بجے ہے، کسی مسجد میں 1:30 بجے، تو وہ دیکھ لے کہ میں اس وقت تک کے لیے کتنا بیدار رہ سکتا ہوں میں، تو اس کے لیے کچھ آرام کر لے. آرام کر لینے کے بعد جو مطلب پھر دل حضوری کے ساتھ نماز پڑھے، پھر اس کو بہتر لگتا ہے کہ کچھ آرام کر لے تاکہ فجر کے لیے پھر اس کے لیے مطلب وہ چاشنی رہے. ایسا نہ ہو کہ رات بھر پوری نکال کر کے. یہ بہرحال جو ہے یعنی شریعت اس طرف ہماری رہنمائی اس کی طرف ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے.